ریڈ بلڈ سیلس، ان کو ایریتھروسائٹس بھی کہا جاتا ہے، ویری ڈرامیٹیکلی ان شیپ، سائز اینڈ نمبر۔ ریڈ بلڈ سیل کا شیپ، سائز اور تعداد مختلف ورٹیبریٹس میں مختلف ہے۔ یہاں پہ ہم 26.3 اور 26.4 دیکھ لیتے ہیں۔ 26.3 یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اینیمل میں اتنا بڑا ریڈ بلڈ سیل ہے، دوسرے اینیمل میں اس سے چھوٹے، تیسرے اینیمل میں یہ سیلز گول نہیں ہیں جبکہ یہ اوول ہیں، یہاں پہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کا سائز بھی دیا ہوا ہے۔ تو اے نمبر جو سب سے بڑے سیلز ہیں ریڈ بلڈ سیلز، وہ سیلیمنڈر میں پائے جاتے ہیں، اور نیوکلیٹڈ سیلز فرام سنیک، بی نمبر کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ریڈ بلڈ سیلز کے اندر نیوکلیس بھی ہوتا ہے، یہ سنیک سے لیا گیا ہے۔ نمبر سی کو دیکھ لیتے ہیں، نیوکلیٹڈ سیلز فرام اوسٹرچ، یہ اوسٹرچ کے سیلز ہیں۔ ڈی دیکھ لیتے ہیں، ای نیوکلیٹڈ سیلز فرام ریڈ کینگرو، اور یہ ریڈ بلڈ سیلز ہیں جس میں نیوکلیس نہیں ہے کینگرو کے، اور ای نیوکلیٹڈ سیلز فرام کیمل، اور یہ کیمل کے ریڈ بلڈ سیلز ہیں جو کہ نیوکلیس کے بغیر ہیں۔ The red blood cells of most vertebrates are nucleated۔ زیادہ تر ورٹیبریٹس میں ریڈ بلڈ سیلز کے اندر نیوکلیس پریزنٹ ہوتا ہے، بٹ میملین ریڈ بلڈ سیلز آر ای نیوکلیٹڈ، لیکن جو میملز ہیں ان کے ریڈ بلڈ سیلز میں نیوکلیس نہیں ہوتا۔ Among all vertebrates, the salamander amphioma has the largest red blood cells۔ تمام اینیملز میں سیلیمنڈر کے ریڈ بلڈ سیلز سب سے بڑے ہیں۔ ایوین ریڈ بلڈ سیلز آر اوول شیپڈ۔ برڈز کے جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ گول ہوتے ہیں، اینڈ لارجر دین میملز۔ The shape of a biconcave disc provide a larger surface area for gas exchange than a flat disc۔ یہاں پہ ہم واپس ڈائیگرام کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ بلڈ سیل کا ایک کمپیوٹرائز ڈائیگرام ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایریا ہے یہ فلیٹ نہیں ہے، یہ اندر کی طرف کنکیو ہے۔ تو جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں اس کا سرفیس دونوں طرف سے کنکیو ہوتا ہے، دونوں طرف سے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ the shape of a biconcave disc provide larger surface area for gas exchange۔ اگر ریڈ بلڈ سیل کا سرفیس فلیٹ ہوتا تو گیسز کا ایکسچینج آسان نہ ہوتا، تو بائیکونکیو شیپ کی وجہ سے سرفیس ایریا زیادہ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے گیسز کا ایکسچینج بھی ایزی ہوتا ہے۔ The lower vertebrates tend to have fewer but larger RBC۔ چھوٹے ورٹیبریٹس میں ریڈ بلڈ سیلز کی تعداد کم ہوتی ہے لیکن ریڈ بلڈ سیلز کا سائز بڑا ہوتا ہے، جبکہ بڑے ورٹیبریٹس میں RBC کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور سائز کم ہوتا ہے۔ Almost the entire mass of RBC consists of hemoglobin۔ تقریباً RBC کا تمام اندرونی حصہ ہیموگلوبن سے بھرا ہوتا ہے۔ ہیموگلوبن کیا چیز ہے؟ It is an iron containing protein۔ یہ ایک پروٹین ہے جس میں آئرن ہوتا ہے۔ ہیموگلوبن کا کام ہے آکسیجن کے ساتھ بائنڈ ہونا اور آکسیجن کو کیری کرنا۔ The major function of an erythrocyte is to pick up oxygen from environment, bind it to hemoglobin to form oxyhemoglobin۔ جب ہیموگلوبن آکسیجن کے ساتھ بانڈ بناتا ہے تو اس کو آکسی ہیموگلوبن کہا جاتا ہے۔ بلڈ رچ ان آکسی ہیموگلوبن از برائٹ ریڈ۔ اگر بلڈ میں آکسیجن کی کوانٹٹی زیادہ ہو تو بلڈ بالکل برائٹ ریڈ ہوگا۔ Hemoglobin also carries waste carbon dioxide from the tissues to the lungs۔ ہیموگلوبن نہ صرف
آکسیجن کو کیری کرتا ہے، بلکہ اگر ہیموگلوبن فارغ ہو، آکسیجن کے ساتھ بانڈ نہ ہو اور کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو ٹیشوز میں، تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ بھی بانڈ بنا کر اس کو کیری کرتا ہے۔ وائٹ بلڈ سیلز۔ The white blood cells are scavengers that destroy microorganisms at infection sites, remove foreign chemicals, and remove debris that result from dead or injured cells. White blood cells کا کام ہے کہ باڈی میں مائکرو آرگینزمز کا مقابلہ کرے۔ باڈی میں اگر فورن کیمیکلز ہوں، فورن کیمیکلز مین باڈی میں باہر سے کوئی کیمیکلز آ گئے ہیں، ان کو ریموو کریں، یا اگر باڈی میں ڈیڈ سیلز ہیں تو ان کا صفایا کریں۔ All white blood cells are derived from immature cells called stem cells۔ چونکہ وائٹ بلڈ سیلز کئی قسم کے ہیں، وائٹ بلڈ سیلز جن سیلز سے نکلتے ہیں ان کو سٹیم سیلز کہا جاتا ہے، اور وہ پائے جاتے ہیں بون میرو کے اندر، اور اس پروسیس کو ہیمیٹوپائیوسس کہتے ہیں، جس کے ذریعے وائٹ بلڈ سیلز بنتے ہیں۔ Among the granulocyte eosinophils are phagocytic and ingest foreign proteins۔ eosinophils خاص قسم کے وائٹ بلڈ سیلز ہیں جس کا کام ہے فورن پروٹین۔ فورن پروٹینز مین فار ایگزامپل باڈی میں بیکٹیریا انٹر ہو گیا اور بیکٹیریا کے اوپر پروٹین کور ہے، تو ان فورن پروٹینز کو ختم کرنا۔ اینڈ امیون کمپلیکسز۔ In mammals, eosinophils also release chemicals that counteract the effects of certain inflammatory chemicals released during allergic reactions۔ eosinophils کا کام یہ ہے کہ اگر باڈی میں کہیں پر انفلیمیشن ہو، سوجن ہو، تو اس کے اثرات کو بھی ختم کیا جائے۔ Basophils are the least numerous white blood cells۔ بیسوفلز وائٹ بلڈ سیل کی ایسی قسم ہے جو سب سے کم ہیں تعداد میں۔ When they react with a foreign substance, their granules release histamine and heparin۔ تو بیسوفلز سے دو قسم کے کیمیکلز نکلتے ہیں، ایک کو ہسٹامین اور دوسرے کو ہیپرین کہا جاتا ہے۔ Histamine causes blood vessel to dilate and leak fluid in a site of inflammation, and heparin prevents blood clotting۔ ہیپرین کا کام ہے کہ بلڈ کو کلاٹ ہونے سے بچائے، اور ہسٹامین کا کام ہے کہ بلڈ ویسل سے مختلف لیکوڈز کو باہر نکالے تاکہ اس ایریا میں انفلیمیشن ہو جائے۔ نیوٹروفلز۔ Neutrophils are the most numerous of white blood cells۔ سب سے زیادہ وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں ان کو نیوٹروفلز کہا جاتا ہے۔ They are chemically attracted to the sites of inflammation۔ جہاں پر انفلیمیشن ہوتی ہے اس طرف یہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، and are active phagocytes۔ اور یہ مختلف قسم کے ڈیڈ سیلز کو یا بیکٹیریا کو یا وائرسز کو کھانے والے cells ہے۔ The two types of A granulocytes are monocytes and lymphocytes۔ Two distinct types of lymphocytes are B cells and T cells۔ lymphocytes اور monocytes بھی white blood cells ہیں۔ lymphocytes کے دو زیادہ مشہور قسم B lymphocytes اور T lymphocytes ہیں۔ B cells originate in the bone marrow and colonize lymphoid tissue where they mature۔ B cells جو ہیں یہ بون میرو میں بنتے ہیں اور لمف ٹیشوز میں کالونی کی شکل میں رہتے ہیں۔ لمفیٹک سسٹم ہماری باڈی میں ایک امیون سسٹم ہے جس کو اسی چیپٹر میں ہم پڑھیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے، جس طرح کا بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے اسی طرح کا ایک لمف سرکولیٹری سسٹم بھی پایا جاتا ہے۔ تو لمف ٹیشوز کے اندر یہ کالونیاں بنا کر رہتے ہیں۔
جہاں پر یہ بی سیلز میچور بھی ہو جاتے ہیں۔ T cells are associated with and influenced by thymus gland before they colonize lymphoid tissue۔ T cells thymus gland میں پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد lymph tissues میں آ کر رہتے ہیں۔ When B cells are activated, they divide and differentiate to produce plasma cells۔ اگر B cells ایکٹیویٹ ہو جائیں کسی بھی انفیکشن کے اگینسٹ تو یہ خود کو چینج کر لیتے ہیں، اور جب یہ چینج ہو جاتے ہیں تب ان کو پلازما سیلز کہا جاتا ہے۔ پلیٹلیٹس or thrombocytes are disc-shaped cell fragments that initiate blood clotting۔ اگر کہیں پر سکن زخمی ہو جائے، اس سے خون بہہ رہا ہو، تو اس زخم کو ٹھیک کرنا، بلڈ کلوٹ کرنا پلیٹلیٹس کا کام ہے۔ When a blood vessel is injured, platelets immediately move to the site and clump, attaching themselves to the damaged area and thereby beginning the process of coagulation۔ جہاں پر سکن زخمی ہو یا بلڈ ویسل میں کٹ لگ جائے، جلدی سے پلیٹلیٹس وہاں جا کر اس ڈیمیجڈ ایریا میں ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور بلڈ کو لیک ہونے سے بچاتے ہیں۔ Vertebrate blood vessels۔ Arteries are elastic blood vessels that carry blood away from the heart to the organs۔ آرٹری کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسے بلڈ ویسلز جو ہارٹ سے بلڈ کو دور لے کر جاتے ہیں ان کو آرٹریز کہا جاتا ہے۔ ایسے بلڈ ویسلز جو ہارٹ کی طرف بلڈ کو لے کر آتے ہیں ان کو وینز کہا جاتا ہے۔ The central canal of an artery is a lumen۔ آرٹری کے اندر خالی جگہ ہوتی ہے جس کو لومن کہا جاتا ہے۔ Surrounding the lumen of an artery is a thick wall composed of 3 layers۔ آرٹری خود 3 لیئر سے بنتی ہے۔ ان لیئرز کو 26.5 ڈائیگرام میں اب ہم دیکھیں گے۔ 26.5 میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آرٹری لیئر نمبر 1، لیئر نمبر 2، لیئر نمبر 3۔ وین لیئر 1، لیئر 2، لیئر 3۔ کیپیلری سنگل لیئر۔ اس ڈائیگرام کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آرٹریز میں یہ سینٹرل لیئر کافی تھک ہے، جبکہ وینز میں یہ سینٹرل لیئر اتنا تھک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹریز میں بلڈ پریشر کافی زیادہ ہوتا ہے، اور اس بلڈ پریشر کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی والز بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ Most veins are relatively inelastic large vessels that carry blood from the body tissues to the heart۔ وینز ہارٹ کی طرف بلڈ کو لے کر جاتی ہیں۔ The wall of the vein contain the same 3 layers۔ وینز میں بھی 3 layers پائی جاتی ہیں جس طرح آرٹری میں 3 لیئر پائی جاتی ہیں۔ But the middle layer is much thinner and 1 or more valves are present۔ لیکن وینز میں سینٹرل لیئر یا مڈل لیئر تھن ہوتا ہے، جبکہ آرٹریز میں سینٹرل لیئر کافی تھک ہوتی ہے۔ وینز میں ویلوز بھی پائے جاتے ہیں، اور ان ویلوز کا کام ہوتا ہے کہ بلڈ کو پیچھے آنے سے روکا جائے۔ بلڈ کو ایک ہی ڈائریکشن میں فلو ملتی ہے، جبکہ بلڈ کو واپس آنے سے روکا جاتا ہے ویلوز کے ذریعے۔ Arteries lead to terminal arterioles۔ The arterioles branch to form capillaries۔ آرٹریز سے برانچز نکلتی ہیں اور آخر میں یہ برانچز بہت تھن ہو جاتی ہیں جن کو آرٹیریولز کہا جاتا ہے۔ آرٹیریولز کے بعد یہ برانچز انتہائی تھن ہو کر
کیپلریز میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ آرٹریز اور وینز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں کیپلریز کے ذریعے۔ Capillaries are generally composed of a single layer of endothelial cells۔ Capillaries میں صرف ایک لیئر پایا جاتا ہے۔ And the most numerous blood vessel in an animal body۔ Arteries اور veins کے مقابلے میں capillaries کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے animal کی باڈی میں۔ An abundance of capillaries makes an enormous surface area available for exchange of gases, fluid, nutrients, waste, etc۔ چونکہ ایکسچینج آف مٹیریل کیپلریز کے ذریعے ہوتا ہے، اسی لیے کیپلریز کی زیادہ تعداد کی وجہ سے ڈفرینٹ چیزوں کا ایکسچینج آسان ہو جاتا ہے۔